السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سن لیس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیرافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستوں، مرثیے کا ٹاپک چل رہا تھا اور مرثیہ نگاری میں ہم مرثیہ نگاری کے فن کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم میر انیس، میر دبیر اور مرزا ضمیر کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوستوں، سانحہ کربلا کا اجمالی خاکہ۔ ہم جانیں گے کربلا کا جو پورا واقعہ ہے۔ ویسے تو آپ بہت سے مرثیوں میں، بہت سے واعظ وغیرہ میں سن چکے ہوں گے، بڑے بڑے اماموں سے تقریروں میں سن چکے ہوں گے، پر یہاں پر ہم اس پورے واقعے کو شارٹ اینڈ سویٹ میں، بہت ہی کم الفاظ میں، سویٹ تو نہیں کہہ سکتا، سویٹ تو نہیں کہوں گا، پر بہت شارٹ میں، بہت اجمالی طریقے سے، بالکل سنکشیپ میں، شارٹ طریقے سے کو پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سانحہ کربلا کا اجمالی خاکہ۔ پیش کیجئے۔ آپ سے ایگزام میں سوال کیسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کربلا کا واقعہ بیان کیجئے، کربلا کے واقعے پر تبصرہ کیجئے، اس طرح کے کچھ بھی الفاظ لکھے آ سکتے ہیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں سیدھا جواب کی جانب۔ کربلا کی جنگ دراصل خیر و شر، انسانیت اور بہیمیت اور بادشاہی فقر کے مابین جنگ تھی۔ اس معرکے کا ایک تاریخی پس منظر تھا، یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی اور عناد۔ بنی امیہ شروع سے ہی بنی ہاشم کو ذک اور ایذا پہنچانے کے درپے تھے۔ سرزمین کربلا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خون سے اسلام کی جو تاریخ لکھی ہے وہ قیامت تک اپنی مثال آپ رہے گی۔ سانحہ کربلا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے اور آخری خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حالانکہ خلافت کا دور ختم ہو چکا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح مصالحت کر کے امیر معاویہ نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کے لقب سے مشرف کیا اور اپنے انتقال سے قبل اپنا ولی عہد یزید یعنی ان کے بیٹے کو نامزد کیا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے ساتھ ہی یزید بن معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت کا طلبگار ہوا۔ چونکہ یزید نہ شرع کی پابندی کرتا تھا، نہ نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی کوشش، اس کے برخلاف وہ فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ناممکن تھا۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ یزید کے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے، اس کی حکمرانی محض کانٹوں کا تاج ثابت ہوگی۔ اسے یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اہل کوفہ جو اہل بیت کے طرفدار تھے اور ان کے وہاں اکثریت تھی، حضرت امام حسین کی حمایت کر کے اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کر دیں۔ چونکہ یزید نہایت مردود اور مذموم کردار کا حامل تھا، اس لیے اس کا یہ خدشہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اور صفاقانہ حادثہ بن گیا۔ اہل کوفہ نے ہر طرف سے یہ تاثر دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ عراق میں آپ کے حامی وقتاً فوقتاً آپ کو لکھتے رہتے تھے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم قدم با قدم آپ کے ساتھ ہیں اور یزید کے خلاف آپ کی ہر ممکن حمایت کریں گے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں متواتر اہل کوفہ کے خط ملتے رہے تو آپ نے ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کے ہاتھ اہل کوفہ کی خدمت میں تفصیلی خط بھجوایا۔ اہل کوفہ کی حمایت اور مسلسل یقین دہانی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ پہنچے۔ دراصل انہیں یہ پتہ لگانا مقصود تھا کہ اہل کوفہ واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے دل سے تیار ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد والی عراق کو مسلم بن عقیل کی کارروائیوں کا علم ہو گیا
اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے کوفہ پہنچنے سے قبل ہی مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ سے متعلق سارے حالات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور اطلاع روانہ کیے، مگر یہ اطلاع امام حسین کو اس وقت ملی جب آپ کو کوفہ کی سرحد میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ و جدال یا خونریزی نہیں چاہتے تھے، آپ کا مقصد تھا اصلاح باطن اور لادینیت کی بیخ کنی۔ آپ نے آخر وقت تک بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح دشمن اہل بیت راست پر آ جائیں، مگر دشمن کا مسلح لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا پیاسا تھا۔ وہ امام حسین کو قتل کر کے یزید سے انعام و اکرام اور منصب میں ترقی چاہتے تھے، اس لیے آپ کی ہر ممکنہ کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ دشمنوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر نیک تجویز کو ٹھکرا دیا، اہل بیت پر دریا کا پانی بند کر دیا اور آپ پر ایسے وحشیانہ مظالم کیے کہ دنیا کی تاریخ نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر متزلزل ارادوں میں کمی آنے نہ پائی، ثبات کو لغزش۔ حضرت امام حسین کا قافلہ دوسری محرم کو کربلا پہنچا۔ دوسری محرم سے لے کر 7ویں محرم تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، مگر صلح کی نوبت نہ آئی، اس لیے کہ یزید کے مطالبات پر صلح ممکن نہیں تھی۔ آپ کو مجبور کرنے کے لیے 7ویں محرم سے آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ 10ویں محرم کی صبح سے دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے۔ اس کے بعد خاندان نبوت کے افراد کے بعد دیگر ہمت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ دشمنوں کی شقاوت کا یہ عالم تھا کہ ابن کاہل ہرملہ نے پیاسے شیر خوار علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پر تیر چلایا، جو گلے کو چیرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا، اور اس معصوم کی شہادت واقع ہوئی۔ بقول شاعر کہتے ہیں، وہ 72 شہیدوں کا تھا قافلہ، سر کٹایا تھا لیکن جھکایا نہیں۔ یزیدی فوج کا سردار عمر سعد تھا، جس کے پاس ہزاروں کی فوج تھی۔ ادھر صرف 72 لوگ تھے اور 3 نیند سے پیاسے تھے۔ خاص طور پر بچوں کی حالت پانی کے بغیر نازک ہو رہی تھی۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ کی جان جب پانی کے بغیر منہ کو آ گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے ہوئے پانی لینے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ جب امام حسین کے تمام ساتھی کے بعد دیگرے شہید کر دیے گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار صلح کی کوشش کی اور یزیدی فوج کے روبرو تاریخی خطبہ دیا، جس کا یزیدی فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن چاہتے تھے کہ جلد سے جلد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یزید سے انعام و اکرام حاصل کریں، مگر امام حسین کے سامنے آ کر لڑنے کی کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ شمر ذیلجوش، عمر بن سعد جیسے سپہ سالار بھی امام حسین کے سامنے آنے پر لرزنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو زرع بن شریک یتیمی نے سب سے پہلے آپ کو زخمی کیا۔ آپ لڑکھڑائے، اس پر سنان بن انس نے نیزہ مارا، آپ زمین پر گر پڑے تو اس ظالم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی فوجیوں نے خیموں میں آگ لگا دی، سامان و اسباب لوٹ لیا، عورتوں کی چادریں چھین لی اور حضرت امام زین العابدین کو طوق و زنجیر پہنا کر قید کر لیا۔ ابن زیاد نے امام حسین کے سر مبارک کی توہین کرنے کے بعد یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام
زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ بھیجا، جہاں آپ کا سر مبارک خاتون جنت حضرت فاطمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پہلو میں دفن ہوا۔ شہادت کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ کربلائی مرثیے اسی دردناک داستان کی یاد تازہ کرتے ہیں، جو ہر ایمان والے کو فکر و عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر ام ہانی اشرف کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کی قوتوں سے مقابلہ کر کے اپنے وجود کو ظاہر بین نگاہوں سے فنا کر کے قربانی کی وہ مثال پیش کی، تاریخ اسلام میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے ظالم و جابر و فاسق و فاجر کے سامنے قربانی کا وہ نقش پیش کیا جو در حقیقت حق پسند اور امن و سلامتی چاہنے والوں کے لیے فتح کی علامت ہے۔ کربلا ظلم و تشدد کے سامنے عدل جوئی اور حق پسندی کا ایک اعلامیہ ہے۔ حق کی راہ میں جان دینے سے گریز کرنا ہی انسانیت کی فلاح کا مؤثر ترین طریقہ ہے، اور یہی فلسفہ شہادت ہے۔ کسی شاعر نے ٹھیک ہی کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستوں، کہنے کو تو کربلا کا واقعہ بہت دردناک واقعہ ہے، جسے میں اپنے الفاظ میں کیا ہی بیان کروں گا اور کیا ہی ایکسپلین کر پاؤں گا، پر اس کو جس طرح پڑھ کر سنا سکتا تھا اتنی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ اگر اسے پڑھنے میں اس میں خامیاں، کوئی غلطیاں رہ گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اس سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے اور ان غلطیوں پر اپنی رحمت سے ہمیں معاف عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو درگزر عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا، نہیں آیا ہے 2-3 بار ریپیٹ کر لیجئے گا۔ امتحان میں سوال بارہا پوچھا جا چکا ہے، MDS یونیورسٹی میں سوال بارہا پوچھا جا چکا ہے۔ امید کرتا ہوں 2-3 بار سننے کے بعد آپ ویڈیو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور امتحان میں بہتر طریقے سے لکھ پائیں گے۔ میں ملتا ہوں دوستوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔